صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ بھلا یہ تو بتاؤ یہ جو لات اور عزیٰ ہیں ومناة الثالثة الأخرى اور منات جو تیسرا ان کے علاوہ ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ یہ تو تقسیم بڑی ہی بری ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا یہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض نام ہے جو تم نے رکھ لیے انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے بڑوں نے ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ان یتبعون الا الظن وہ اتباع نہیں کرتے مگر محض گمان کی وما تہوی الانفس اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ اور یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے ام للانسان ما تمنا کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ بس اللہ ہی کے لیے آخرت بھی اور دنیا بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ النجم آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان تھا اور جبرائیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی خصوصاً جو اصلی حالت میں 2 دفعہ ملاقات ہوئی اس کا ذکر تھا جس سے یہ بات ثابت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید دے رہے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ دعوت سچی اور برحق ہے آج کے سبق میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی کی صداقت ثابت ہوئی تو آپ کی دعوت کی صداقت تو خود بخود ثابت ہوئی، تو پھر ان کے جو معبود ہیں ان کی بے بسی اور کمزوری کو بیان کیا کہ بھئی ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور دوسری طرف تمہارے یہ معبود ہیں جو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فرمایا افرأیتم اللات والعزی، تم اپنے معبودوں کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ یہ جو لات ہے اور عزیٰ ہے، لات اور عزیٰ یہ اہل مکہ کے بڑے بت تھے۔ کہتے ہیں لات کا معنی ہوتا ہے گھومنے والا یا گھولنے والا۔ گھومنے والا اس لیے کہ اس کے گرد طواف کرتے تھے، وہ اس کے گرد لوگ گھومتے تھے، اس لیے اس کو لات کہتے ہیں۔ گھولنے والا یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کا ایک مجسمہ اور بت بنا کر کھڑا کر دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ عزیٰ یہ ایک جننی تھی جو 3 درخت تھے جس پر ان کا ٹھکانہ تھا، اور ان کے گرد ہی مشرکین نے ایک چھوٹا سا اس کا عبادت خانہ بھی بنایا ہوا تھا جہاں پر نذرانے اور چڑھاوے دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ 3 درخت کاٹ کر آؤ۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخت کاٹا تو کچھ بھی ایسی حرکت یا آواز نہ آئی، دوسرا بھی کاٹا پھر بھی کچھ نہ ہوا، لیکن جو ہی تیسرے درخت کے میں قریب گیا اور میں نے کلہاڑا مارا تو ایک بڑی خوفناک سی چیز ڈائن نما بال بکھرے ہوئے وہ نظر آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مجھے کہا تھا کہ کوئی چیز بھی نظر آئے تو چھوڑنا نہیں ہے تو نے، بس جب وہ آڑے آئی تو کہنے لگے کہ پھر میں نے ایک تلوار اس کو بھی مار دی، تو پھر وہ ایسی اس نے چیخ ماری کہ اہل مکہ سب نے تقریباً وہ سنی آواز۔ تو بہرحال اس طرح یہ بھی ختم ہوا۔ اور منات یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے تو بہت زیادہ تھے نا، پہلے بڑے بت یہی 3 تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ عمر بن لوحی ایک مشرک تھا، بت پرستی کی بنیاد مکہ میں اس نے رکھی تھی۔ وہ تجارت کے لیے شام کے علاقے میں گیا تو وہاں اس نے کوئی بت دیکھا تو وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا تو یہ زبردست کاروبار ہے، اس نے پھر خود ہی کاروبار شروع کر دیا۔ پھر لوگ اس کو کہتے کہ جناب ہمارے علاقے میں ہمارا قبیلہ تھوڑا دور ہے تو ہم نے وہاں بھی عبادت کرنی ہوتی ہے تو ہمیں بھی بت بنا کر دو، تو پھر وہ بت بنا کر کے دیتا، اور بعض دفعہ وہ کہتا ٹھیک ہے تم خود بنا لو لیکن جو پتھر لگیں گے نا وہ میں دوں گا، یعنی وہ ٹھیکہ ہمارا ہوگا۔ تو اس طرح پھر جناب وہ ہر قبیلے کا ایک ایک بت بن گیا جو قبیلے کے سردار کے گھر میں ہوتا تھا، اور سارے قبیلے والے لوگ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ دیکھو جی کبھی ہم رات کو عبادت کا موڈ ہوتا ہے اور آگے سردار جی کی بیٹھک تو بند ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں، اس لیے مہربانی کرو جی ہمیں اجازت دو ہم اپنے گھر میں بھی ایک بنا لیں۔ پھر آگے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، اس نے کہا پھر وہ مٹیریل میرا ہوگا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس طرح گھر گھر بت بنے۔ پھر کعبہ میں آتے تو بت تو گھر رہ جاتا، اب یہاں کیسے عبادت کر، یا تو ہر دفعہ بت کو اٹھا کے لائیں یہ بھی حرج ہے، بعض دفعہ وہ خدا ادھر رہ جاتا اور پھر ادھر آ جاتے، تو اب کیا کریں۔ چنانچہ ہر قبیلے کا ایک ایک بت پھر بنا اور کعبہ کے اندر بھی آیا جو 360 بت جا کر بنے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بت بھی ہوتا تھا جو سفر کے لیے ہوتا تھا، وہ چھوٹا موٹا بنا لیتے تھے گزارے کے لیے، بعض دفعہ آٹے کا بھی بنا لیتے۔ ایک صحابی نے بتایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایک دفعہ بت نے بڑا فائدہ دیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فائدہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اصل یہ تھا کہ آٹے کا بت تھا اور میرے پاس راشن ختم ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا بھائی اب کیا کروں، جب بھوک ستاتی ہے نا تو پھر جناب وہ باقی چیزیں بھول ہی جاتی ہیں،
تو میں اس کی عبادت کر رہا تھا، پھر میں نے کہا ایک خدا ہی ہے جس کو کھاؤں، اور تو چیز ہے کوئی نہ. تو ڈر بھی رہا تھا کہ یہ تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے، لیکن ادھر سے بھوک ستا رہی تھی. بالآخر میں اس کے آگے جھکا، سجدے کیے، معافی تلافی کی، اور پھر ایک اس کی ٹانگ توڑی اور کھا گیا. تو پھر جھک گیا اس کے آگے، معافی شافی مانگی، شاید کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو کیا ہونا تھا، جب کچھ نہ ہوا تو بھوک تو اور لگی تھی، پھر دوسری ٹانگ بھی توڑی، حتیٰ کہ سارا ہی کھا گیا. تو ایسے معبود بھی بنا رکھے تھے. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میری عبادت کی دعوت دیتا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور تم نے جو معبود بنائے ان کی یہ حیثیت ہے، ان کی یہ حالت ہے. کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ تو سوچو، بھلا رب کے مقابلے میں تم نے یہ معبود بنا رکھے ہیں. فرمایا افرأیتم اللات والعزی، افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے، لفظی معنی یہ ہے یعنی ان کو تو دیکھو. دوسرا معنی اخبرونی، مجھے بتاؤ یہ جو تمہارے معبود ہیں ان کے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ. افرأیتم اللات والعزی، کیا دیکھا تم نے یہ جو لات اور عزیٰ ہے، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور یہ جو منات ہے تیسرا ان دو کے علاوہ. فرشتے کہتے ہیں نا جی نا، اور بھی ہیں فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث. اپنے گھر بچی پیدا ہو جائے، زندہ دفن کر کے آ جاتے ہو، اور اللہ کی ساری بیٹیاں مقرر کر لی ہیں. تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تمہاری تقسیم بڑی بھونڈی، بہت بے وقت اور بہت خراب ہے. پھر آگے اللہ نے بتایا کہ ان معبودوں کی حیثیت کیا ہے. فرمایا ان ہی الا اسماء، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض نام ہے. سمیتموہا، جن کو تم نے دھر لیا ہے، تم نے رکھ لیا ہے. انتم و آباؤکم، کچھ تم نے رکھ لیا، کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. جو تم نے نام رکھ لیے ہیں، کیسے؟ آج کل کے نام سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گا. جیسے تم کہہ دیتے ہو جی داتا، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ داتا. داتا کا معنی دینے والا. دینے والی ذات کس کی ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ کی. تو داتا تو اللہ ہے. یہ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور نام ہے جی غریب نواز. کیا معنی؟ غریبوں کو نوازنے والا. غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ گنج بخش. گنج کے فارسی کا لفظ ہے خزانہ. گنج بخش، خزانے دینے والا. کون ہے خزانے دینے والا؟ اب یہ نام بے شک کسی اور ہستی کے رکھ لیے جائیں، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں تو یہ ہے کہ حقیقت میں اب یہ ہمارے بھائی اجمل صاحب ہیں، بلکہ میرے تو چاچو جی ہیں، ان کو بندہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ ڈاکٹر بن جائیں گے. یہ کاشف صاحب ہیں جو ماشاءاللہ ابھی پی ایچ ڈی کر کے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اب وہ نام اگر ان کا رکھ لیا جائے تو نام رکھنے سے تو نہیں ہوتا نا، جو حقیقت میں ہوگا وہی ہوگا. اللہ کہتے تم نام رکھ لو، جس کا معبود رکھ لو، تم مشکل کشا رکھ لو، تم حاجت روا رکھ لو، یہ صرف نام ہے. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. چنانچہ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض نام ہے جو رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے رکھ لیے، کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے ان پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان کو معبود نہیں بنایا. یتبعون الا الظن، وہ اتباع نہیں کرتے مگر محض گمان کی. ویسے گمان ہے، خیال ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دلیل تو ہوتی ہے جو اللہ نازل کرے، دلیل تو وہ ہے جو وہی سے نازل ہو. رب نے تو وہی بھیجی کوئی نہیں ہے، محض گمان اور خیال کی اتباع کرتے ہو.
ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں یا جو نفس ان کے چاہتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ جو دل میں چاہت آتی ہے ماشاءاللہ جی اے چیز بڑی خوبصورت، چلو اسی کی پوجا شروع کر دیں، تو تمہارے چاہنے سے تو کوئی معبود نہیں بن جاتا، تمہاری خواہش سے تو کوئی معبود نہیں بن جاتا، اور جو تمہارے خیال میں آئے وہ تو معبود نہیں بن جاتا۔ کئی دفعہ نا، یہ ابھی ہم راول ڈیم سے تھوڑا پہلے جائیں، یہ تو مجھے بھی یاد ہے کہ ادھر کوئی خاص دربار نہیں تھا، یہ تو میرے مطلب یہاں آنے کے بعد بنا ہے۔ وہ بیچارہ ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا ادھر، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، بیچارہ بالکل کمزور سا سکا سا تھا، کبھی ادھر پڑا رہتا کبھی ادھر پڑا رہتا۔ پھر اس کو کہیں خیال آیا، اس نے جناب وہ تھوڑے تھوڑے جھنڈے منڈے لگائے، اور ابھی تو زبردست، وہ اس کی صحت بھی کافی اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا جی؟ وہ جی خواب آیا کہ یہاں پر کچھ کرو۔ اللہ فرماتا ہمارے خواب اور خیال سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ان یتبعون الا الظن، خواب کیا ہے؟ ظن ہے نا، ایک خواب آیا، خیال آیا، تمہارے ظن اور تمہاری چاہت سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے تو اس دلیل سے ہوتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، فرمایا وہ صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں، وما تهوى الانفس، جو ان کے نفس چاہتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، اور چھوڑو خیالات کو، چھوڑو گمان کو، سنو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ اللہ نے اپنا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے، محمد کو اللہ نے قرآن دے کر بھیج دیا ہے۔ جب نبی بھی آ گیا، جب کتاب بھی آ گئی تو ہدایت اسی میں ملے گی اور کہیں نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، تم نے کیا سمجھا انسان جو تمنا کرے بس وہی دین ہے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا جو دل میں خیال ہے، جو تمنا ہے وہی اس کا دین ہے؟ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ام للانسان ما تمنا، انسان مرد بن گیا، اللہ نے اسے مرد بنایا، عمر ہو گئی اس کی 25 سال 30 سال، 30 سال بعد 25 سال بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے تو عورت ہونا چاہیے، مجھے کیا ہونا چاہیے؟ عورت۔ وہ نادرا والوں کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جی میرا جو آئی ڈی کارڈ ہے نا جی، جہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، مثلاً کوئی نام لکھا ہوا ہے، اب نام لیتا نہیں ہوں، کیا پتا کوئی اس نام کا بندہ نہ بیٹھا ہو، نام اس کا لکھا ہے محمد فہیم، میرے خیال میں فہیم نام کا ہمارے ساتھیوں میں فی الحال یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا جی میرا آئی ڈی کارڈ پہ نا فہمیدہ بیگم کر دو، تو ٹھیک ہے جی۔ اللہ کہتے ام للانسان ما تمنا، کہ تو جو چاہے وہ ہوگا، انسان جو چاہے تو اپنے آپ کو مرد بنوا لے، چاہے تو عورت بنوا لے۔ اسی طرح ایک عورت تھی، اس کا ارادہ بنا میں مرد بن جاؤں جناب، وہ فہمیدہ سے محمد فہیم بننا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ ہو، وہ جو میرے اٹل فیصلے ان کو مت چھیڑو، میرے جو اٹل فیصلے ہیں ان کو مت چھیڑو، تمہاری چاہت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی اللہ کی ہے، اور اولا یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ کا راج ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا راج ہے۔ تم سب محکوم ہو اور حاکم سب کا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔